أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سورہ انفال کی یہ آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ جیسا کہ میں اپنے ہر بیان میں اس بات کا ضرور تذکرہ کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں جہاں بھی خطاب ایمان والوں سے ہے یا یوں سمجھ لیں کہ اس طرح شروع ہوتا ہے خطاب کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا آپ لوگ شکر ادا کریں میرے سمیت کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور ہمیں ایمان وراثت میں مل گیا۔ ایمان اس دنیا کی زندگی کا سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان اور اللہ کا انعام ہے اگر کسی کو یہاں نصیب ہو جائے، اور اس ایمان کے ساتھ اگر اس دنیا سے کوئی چلا گیا تو اس نے اس دنیا کے کمال کو پا لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اگر کوئی ایمان کی دولت یہاں سے لے کر ساتھ نہ جا سکا اپنی کسی بدبختی کے سبب، تو سب سے کائنات کا شکست خوردہ وہی بندہ کہلائے۔ کیوں کہ اس کے آگے کے مراحل، جو آگے اس کی عبد العباد ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے عالم آخرت کی، وہ ساری کی ساری برباد ہو گئی، اس کی وہ عذاب اور پریشان میں چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایک اصول اور ضابطہ رکھا ہے جس کا وہ خود بھی پابند ہے۔ اس نے جو ضابطے رکھے ہیں وہ خود چونکہ رکھے ہیں، اس لیے ان کا وہ پابند خود بھی ہے اور باقی کائنات کو بھی اس کا پابند کر دیا۔ جیسے کوئی انسان اگر زہر کھائے تو اس کا جو اثرات، جو اس کیمیکل کا اندر جو اس کے آرگنز میں پڑتا ہے، وہ سب پر ایک جیسا ہی ہوتا ہے، وہ نیک ہو، بدکار ہو، وہ سمجھدار ہو، بے وقوف ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، ایک ہی اثر سے اس کو کیمیکل انجینئرنگ کا ماہر ہو، کیمسٹری پڑھی ہوئی ہو، زہر کھا لے اس پر بھی زہر اسی طرح اثر کرتا ہے جو کیمسٹری سے واقف بھی نہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ ضابطہ ہے۔ چھت سے کچھ چھلانگ لگا دے ہائٹ سے، ہڈیاں اس کی ٹوٹیں گی جو بھی چھلانگ لگائے گا، وہ نیک ہو، بدکار ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کوئی بھی کسی قبیلے کا ہو، ایک ہی اثر سب پر آئے گا، ایک ہی طرح کا امپیکٹ اس میں سے اسے بھگتنا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی پر تل آیا اور اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کا راستہ اختیار کر لیا، بعد اس کے کہ ہدایت اس پر پہنچ چکی تھی اس کے پاس، من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین، اب اس نے کیا کیا کہ اپنے لیے راستہ وہ اختیار کیا جو مومنین کا نہیں تھا۔
غیر سبیل المومنین، مومنین کے راستے سے ہٹ کر کسی راستے پر بھی چل پڑا، فنصلہ جہنم وساءت مصیرا، اب وہ راستہ جو بھی ہوگا وہ جہنم میں ہی جائے گا. اب اس میں جو بھی چلے گا اس میں، مسلمان بھی ادھر سے ہٹ کر اس راستے پر چل گیا وہ بھی جہنم میں ہی جائے گا. یعنی راستہ سبیل المومنین ایک ہے جو سیدھا جنت میں جاتا، اب جو اس پر چل کر آگے جائے گا وہ جنت میں جائے گا. اور غیر سبیل المومنین جو راستہ ہے جو مومنین کے راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ ہے، اس میں سے جو بھی چلے گا جتنا چلے گا اتنا ہی جنت میں ہو جائے گا. تو یہ ایک اصول ہے. اللہ نے کسی کو عذاب نہیں دیا، یہ بندے نے خود اختیار کیا، وہ راستہ اس نے وہ پکڑ لیا جو جہنم میں جاتا ہے. وساعت مسیرہ، اللہ فرماتا ہے ہی بڑا برا ٹھکانہ. اب راستہ بھی اس نے وہی اختیار کیا تھا جو جہنم میں ہی جاتا ہے، اور وہ ہے بہت برا ٹھکانہ. تو اس میں اللہ نے کیا، اللہ نے تو اسے پکڑ کر نہیں وہاں اس راستے پر لگایا. من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی فیتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى. ہاں اللہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا جدھر جاتا ہے جاتا ہے. میں کسی کو پکڑ کر نمازیں نہیں پڑھواؤں گا، میں کسی کو پکڑ کر سجدے نہیں کرواؤں گا اپنے سامنے. نہ جائے اپنی مرضی سے. فنصلہ جہنم وساءت مصیرا. تو یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، ایک کام کرو. کیا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، فوراً بجا لو، فوراً سن لو، فوراً قبول کر لو وہ بات کو جو اللہ کا رسول تمہیں کہے. جو اللہ کا رسول جس طرف تمہیں بلائے اس طرف چلتے جاؤ. استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر حکم بجا لایا کرو، اس حکم کو بجا لو. اذا دعاکم، جب بھی تمہیں کہا جاتا ہے. لما یحییکم، یہ تمہیں جو اللہ اور اللہ کا رسول جس بات کی طرف بلائے گا اس میں تمہاری حیات ہے، زندگی ہے تمہاری، اس میں تمہارے لیے فلاح ہے، کامیابی ہے. اور دوسرے کام، حیات کی ضد ہوتی ہے موت. اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی کو نہ سننا، اس پر نہ عمل کرنا، یہ تمہاری موت ہے. یاد رکھو، موت سے مراد کیا ہے کہ وہ مشکل تمہارے لیے مرحلہ ہے جسے تم ہمیشہ ہمیشہ بھگتے رہو. وہ تکالیف کا وہ راستہ جو ہمیشہ ہمیشہ تم بھگتے رہو گے اس کے بعد. تو فرمایا لما یحییکم، یہ وہ راستہ تھا جو جس میں تمہاری جان تھی، جس میں تمہاری بخشش تھی تمہارے لیے، جس میں تمہارے لیے رحمت تھی، تمہارے لیے کامیابی تھی. وَاعْلَمُوا، ایک بات جان لو، سن لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. یاد رکھو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار کو، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو، اللہ اور اللہ کے رسول کے بلاوے کو اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو نظر انداز کرتا ہے. تو ایک تو اس کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اس رستے پر چل پڑا جو غیر سبیل المومنین. دوسرا اس کے ساتھ اس کی ایک صلاحیت بھی سلب ہونا شروع ہو جاتی ہے اصلاح کی. توبہ کی توفیق اس سے ختم ہو جاتی ہے، اس سے آہستہ آہستہ اسے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے. آہستہ آہستہ سے اسے اللہ کی یاد کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ اللہ سے دعا کی توفیق اس سے سلب ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ اس سے اللہ کا شکر کرنے کی وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. نہ وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، نہ اللہ کا وہ ذکر کرتا ہے، نہ اللہ کا حکم بجا لاتا ہے. اب اللہ سے تعلق جب ٹوٹ جاتا ہے، اور تعلق کیسے ٹوٹتا ہے، یہ یہاں بات، اصل بات یہ ہے. اللہ تعالی یحول بین المرء و قلبہ، ہی یاد رکھو کہ اللہ آڑ بن جایا کرتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان. قلب ہی، اس کے دل کے درمیان. دماغ کی بات نہیں ہے. دماغ سارا دن ساری رات تلاوت بھی کرتا رہ سکتا ہے. دماغ کہتا ہے، بندہ اگر کسی اسلامی درسگاہ میں معلم ہے تو وہ ساری زندگی کو اللہ قال رسول پڑھاتا رہتا ہے. مسئلہ اس کے اور اس کے قلب کے درمیان آ جاتا ہے کہ اس کا دل اللہ سے ناواقف ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے. اللہ کی یاد اس سے چھین لی جاتی ہے.
جو فرمان دوسری جگہ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اس بندے کی بات نہ سنے جس کے دل کو میں نے اپنی یاد سے غفل کر دیا۔ تو وہ جو اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اس کی دو شکلیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز کو نہیں سنتا، حکم کو نہیں بجا لاتا، حکم کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو پرائرٹی نہیں دیتا، تو اللہ آئندہ کے اس اللہ کے احکامات، اللہ کے رسول کے احکامات کی عظمت اس کے دل سے اللہ چھین لیتا ہے، اور وہ اس کی طرف آئندہ متوجہ نہیں ہوتا، مزید اللہ کی اطاعت سے وہ دور ہوتا چلا جاتا۔ ایک بات۔ دوسری بات، شیاطین جو ہے وہ اس پر غلبہ حاصل کرنا شروع کرتا ہے۔ ابلیس کا کام یہ ہے لیصدوکم عن ذکر اللہ، تمہیں اللہ کے ذکر سے روک کے وہ پھر اس کو موقع مل جاتا ہے، اس کو الاؤ ہو جاتا ہے کہ اس کی قلب پر جاؤ، اپنی بمبارڈمنٹ کرو، اس پر اپنے خیالات کا، افکار کا، اس کو القاء کرو، اس پر ریفلیکٹ کرو اور کمیونیکیٹ کرو اس کے ساتھ۔ تو وہ شیاطین کے وہ پالیوشن کی ظالمہ ظلمت، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ ظلمت سے نکال کر نور میں لے آتا ہے، اور والذین کفروا، جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، وہ دوست بن جاتے ہیں شیاطین کے، اور یخرجونہم من النور الی الظلمات، انہیں نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں، تو اس کے قلب میں وہ ظلمت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی کو اللہ فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ وہ اللہ کی نافرمانی کا ایک وجہ یہ بنتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ، وہ آڑ جو ہوتی ہے جو اس پالیوشن کو روکتی ہے، اللہ کی ذات کیا اپنا نظام، وہ نظام درمیان سے ہٹ جاتا ہے اور اس پر وہ پالیوشن آتی ہے، اور خیر اور برکات کا اس پر نزول ختم ہو جاتا ہے۔ انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہ ریموو ہو جاتا ہے، اور اس کے دل پر وہ ران وہ چلنا شروع کر۔ یہ وہ طریقہ ہوتا ہے جس سے اس کی تباہی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں مجھے آپ کو بتایا کہ جب اللہ کا حکم سنو، فوراً لبیک کر کر اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کرو۔ نہیں تعمیل کرو گے، ایک حکم کی چھوڑو گے، دوسرا چھٹ جائے گا، تیسرا چھٹ جائے گا، چوتھا چھٹ جائے گا، اور یہاں تک کہ تمہارے قلب پر وہ اللہ کی رحمت کا نزول ختم ہو جائے گا اور تم خراب ہو جاؤ گے۔ اور یہ تو احکامات کی الہیہ کی تکمیل تو تمہارے لیے یحییکم حیات تھی، وہ حیات تم مر جاؤ گے، موت تمہاری ہو جائے گی۔ موت سے مراد ہے زندہ تو تم سانس لے کر چل رہے ہوگے، لیکن اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہوگا جیسے مردہ کوئی چل رہا، کیونکہ اس کے اندر وہ حیات، اللہ کو پانے کی حیات، اللہ کے قرب کی حیات، اللہ کو جاننے کی، اللہ سے قرب پانے کی وہ صلاحیت ختم ہو گئی، تو وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردوں میں شامل۔ انہ الیہ تحشرون، اور یاد رکھو کہ تمہیں واپس تو اسی کی طرف جمع ہونا ہے۔ یہ کرتوت اگر یہاں کرو گے، نہیں بات سمجھو گے، تو آگے جا کر پھر کیا کرو گے؟ کھڑے تو ادھر ہی سامنے اللہ کے ہمارے۔ یہ ایک فکری آیت تھی، اس کو اچھی طرح سمجھ۔